بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمینی قائد کے لیے میں ہوں محبوب رحمان تنولی۔ آج میں انٹرنل سیاست پہ، ملکی صورتحال پہ کوئی ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا، لیکن دیکھا کہ آج ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ احسن اقبال کی ہے، برطانیہ کی۔ احسن اقبال وہ کسی آکسفورڈ یونیورسٹی کے کسی لبرل ڈیموکریسی مباحثہ ہے، اس میں شریک ہے، اور اس میں جب وہ تعارف کرایا جا رہا ہے، جو ان کا ایک طالب علم ہے جو اس کے دوسرے گروپ کا شاید ہے، وہ کوئی تعارف کر رہا ہے پاکستان میں ڈیموکریسی کی، تو اس ڈیموکریسی کے حوالے سے وہ پاکستان کے سسٹم کو اتنی بری طرح سے للکارتا ہے، اور خاص کر اس کا نام لے کے احسن اقبال صاحب کو، احسن اقبال صاحب کا بتاتا ہے کہ ان کی پارٹی نے پاکستان میں کیا کیا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں ان الفاظ کو میں خود بتاؤں آپ کو، آپ خود سن لیں وہ اس نے کیا کہا، اور اس کے بعد اس پہ احسن اقبال نے کیا جواب دیا، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے سن لیں اس طالب علم نے اس مباحثہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے اس مباحثہ میں اس طالب علم نے کیا کہا، جب سامنے بیٹھے مسکرا رہے تھے احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہے۔ تو پہلے سن لیں اس طالب علم نے کیا کہا، یہ آپ تک پہنچ جائے۔ Pakistani Minister of Planning, Development and Reforms, Mr. Ahsan Iqbal. Now, I'm not at all surprised to see Mr. Ahsan Iqbal speaking on that side, attacking liberal democracy. After all, Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a government despite having only won 17 out of 272 seats fairly. اور یہ تو آپ نے سن لیا اس طالب علم کا جو اس نے کہا اس مباحثہ میں، اور احسن اقبال کے منہ پہ کہا، مطلب کوئی اس طرح کی چھپی ہوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد جو بات ہوئی، احسن اقبال نے بھی اس کے بعد ظاہر مباحثہ تھا، اس کے بعد ان کو بھی موقع ملا بات کرنے کا، تو احسن اقبال نے جو اس پہ جواب دیا وہ بھی آپ کو سنانا ضروری ہے، کیونکہ یہ موقف بھی احسن اقبال صاحب کا بھی آنا چاہیے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں، ایک منٹ، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ پھر کیا ہوا یا کیسا ہونا چاہیے تھا۔ کچھ مختصر سی احسن اقبال صاحب کا جواب بھی سننا ہے۔ Speech for half of the time that freeing Imran Khan is the victory of liberal democracy. Well, I was wondering when he was speaking whether he is speaking for liberal democracy or Taliban democracy, because Mr. Imran Khan, commonly known as Mr. Taliban Khan, is a great fan of Taliban democracy. When he was speaking for Imran Khan to be the symbol of liberal democracy, I was wondering in which liberal democracy a leader who is condemned by its Supreme Court to have committed an extra constitutional act of dissolving the parliament unconstitutionally can be the symbol of liberal democracy. I was wondering that یہ آپ نے اس کا بھی سن لیا، احسن اقبال صاحب نے جو جواب دیا وہاں، ظاہر وہ ذرا لمبا سا ہے، دونوں تقریر لمبی کی انہوں نے، تو یہ بات صرف یہ کرنی تھی کہ آپ کو اس میں ایک چیز ہے، دو چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اس طالب علم نے پتہ نہیں وہ پاکستانی یاد ہے یا یو کے کا ہے، وہ تو اندازہ نہیں ہے مجھے، لیکن اس نے جو بات کی ہے احسن اقبال صاحب کے سامنے، اس نے بتایا کہ پاکستان میں جو لبرل ڈیموکریسی ہے اس کی صورتحال اس نے بتائی ہے۔ اس نے وہ الیکشن کا ذکر کیا ہے جو 8 فروری کو ہوئے، جس کو اس نے کہا یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھے۔ اس نے پھر اس کی سیٹیں بھی گنوائی ہیں کہ ایک جماعت احسن اقبال سے اس نے کہا ہے کہ 17 سیٹیں لے کے اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے، اور جو 2 تہائی اکثریت جس نے لی تھی وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ فیصلہ کرنا نہ ہمارا کام ہے، نہ اس پہ کوئی بات کر رہے ہیں کہ کس پہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ میں مباحثے کی بات کر رہا ہوں جو احسن اقبال کے منہ پہ اس نے بات کی، اور اس نے پھر اس ساری پارٹی کی بات کی جو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آئی ہے، اور اس طالب علم نے سارے اس اپنے آرگومنٹس جو اس نے دیے، اس نے پاکستان کے ڈیموکریسی کے سسٹم پہ تنقید کی۔ اس نے سسٹم کو ہدف بنایا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی اس طرح کی ہے، اس نے اس سسٹم کی ہدف بنایا، اور اس میں ظاہر ہے جب وہ سسٹم ہدف بنے گا تو اس کے بینیفیشری بیٹھے ہوئے ہیں واقعی وزیر منصوبہ بندی، تو ظاہر ہے اس کے بینیفیشری تو وہی ہے، انہی پہ وہ الزام لگا رہا ہے کہ فارم 47 کے ذریعے آئی ان کی گورنمنٹ، تو وہ مسکرا رہے تھے، بلکہ پورا حال ہی کے لگا رہا تھا کہ ظاہر ہے وہ جب ایک منسٹر کے منہ پہ ان کے بتایا جا رہا ہے کہ منتخب نہیں ہوئے، لائے گئے ہیں، تو ظاہر سارا حال ہنس رہا تھا، یہ سسٹم پہ
تنقید ہو رہی تھی، بلکہ پاکستان کے سسٹم پہ ہو رہی تھی. بڑی بدقسمتی کی بات ہے. لیکن جب اس کے بعد جواب دیا احسن اقبال صاحب نے، وہ اسٹوڈنٹ تھا، اس نے سسٹم پہ بات کی. یہ میچور ہے، وزیر ہے، اور اس سسٹم جس پہ ان پہ تنقید کی تھی اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کی. تو انہوں نے جواب میں وہی پاکستان میں جو کرتے ہوتے ہیں، ایک سیاسی سی تقریر کی اور عمران خان کو ہدف تنقید بنایا، اور جواب اس نے عمران خان پہ دیا کہ عمران خان طالبان خان ہے، عمران خان نے یہ کیا، عمران خان نے وہ کیا. مطلب اس نے بجائے سسٹم کو دفاع نہیں کر سکے، یا دفاع کیا نہیں، یا کیا ہے، ظاہر ان کے پاس لاجواب ہوں گے کہ وہ بجائے اس طالب علم کی اس بات کا جواب دیتے کہ جو آپ نے کہا دھاندلی زدہ انتخابات ہوئے، وہ دھاندلی زدہ نہیں ہوئے. آپ نے جو کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اکثریت نہیں ملی، وہ بتاتے ثابت کرتے کہ ہاں ملی ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ جو اس نے پوائنٹس اٹھائے اس کا جواب دیتے، بجائے وہ جواب دیتے انہوں نے عمران خان پہ تنقید کی اور اسے طالبان خان کہا. اور یہ وہ انہوں نے جو باقی باتیں کی وہ ہم پاکستان میں سنتے رہتے ہیں ان سے. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم وہاں جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے سسٹم کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور ہمارے سسٹم پہ نشانہ کیوں بنتا ہے یہ پاکستان میں بھی ساری دنیا جانتی ہے، اور ساری دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ اس پہ جو آپ مرضی بنا رہے. اب ایک طرف عمران خان پہ کسی قانون سازی کا الزام لگا رہے کہ اس نے وہ قانون سازی کی تھی، اور اس کے بعد جو ہم نے 26ویں ترمیم دیکھی، یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ دیکھی، پھر اس کے بعد جو سسٹم کے ساتھ کھلواڑ ہوتا جا رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، تو وہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اب اس پہ آرگو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کو پتہ ہے. اگر بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا میڈیا یا ہم نہیں چلا سکتے، لیکن عالمی میڈیا تو اسے دیکھ بھی رہا ہے، چلا بھی رہا ہے. تو اس صورتحال میں یہ بڑی عجیب صورتحال بن جاتی ہے کہ ایک وفاقی وزیر صاحب اس سسٹم کے جب بھی جائیں گے، اب یہ ان کے ساتھ وفاقی وزیر تو ان کے احسن اقبال کے ساتھ تو کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، وہ ریلی میں جاتے ہوئے عمران خان کا نعرہ لگ جاتا ہے. پورے ایک بیکری میں گئے تھے، وہاں بھی اس طرح کے نعرے لگ گئے تھے. بعد میں انہوں نے کچھ لوگوں سے معذرت بھی کروائی تھی. یہ ایک اور موقع ہو گیا کہ جب ان کے سامنے ایک مرتبہ پھر کوئی اسٹوڈنٹ بول چکے. تو یہ اب کس کو کہیں گے؟ کوئی اس کو سکھاتا ہے؟ ظاہر ہے وہ جب جاتے ہیں وہ سسٹم پہ کھل کے بات کر سکتے ہیں، پاکستان میں لوگ بات نہیں کر سکتے. تو یہ اب اس کا الزام دے دینا کہ کسی اور نے سکھایا ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے. سسٹم میں جب تنقید ہو رہی ہے تو بہت ساری باتیں جو یہاں پاکستان میں اس طرح کی قانون سازی کر دی گئی ہے، اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، لوگ نہیں بول سکتے، میڈیا بالکل پابند ہو چکا ہے. تو اب جب اسی میڈیا کی بات کریں نا، اسی جس کی میں سسٹم پہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کا نام لینا منع ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اس پہ پابندی لگائی نہیں گئی، لیکن میڈیا پہ پابندی ہے کہ عمران خان کا نام نہیں لے سکتا. مطلب یہ تو ایک عرصے تک اب کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن ایک عرصے تک ایسا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تقریر کرتے تھے، منسٹر تقریر کرتے تھے، اور مختلف تقریر لوگ کرتے تھے، اور اس دوران میں عمران خان کا نام نہیں لیتے تھے، کہتے تھے بانی پی ٹی آئی نے جگہ، بانی پی ٹی آئی نے. مطلب اس حد تک سسٹم دیکھ لیں مفلوج ہو چکا ہے کہ ایک وزیر اعظم کھڑے ہو کر اپنے مخالف کا نام نہیں لے سکتا. تو پھر آپ اس سسٹم کا دفاع کون کیسے کر سکتا ہے؟ اور اسی وجہ سے ہم بھی بار بار بات کرتے ہیں کہ سسٹم کو ٹھیک کریں. اس سسٹم کی وجہ سے ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جب تک اس طرح رہے گا، یہ تو صرف ہم لے رہے ہیں نا کہ یہ مسلم لیگ نون یا یہ اسٹیبلشمنٹ یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو دیکھا جائے یہ کسی پارٹی کا یا کسی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. تو پاکستان کی بدنامی کی وجہ کون بن رہا ہے؟ یہ سسٹم کو ہو رہا ہے. جب آپ لاقانونیت بنتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ سب پہ اب ہدف بن جاتی ہے سب کا. تو اس صورتحال میں اب جو بھی کہتے ہیں بعد میں جو بھی نتیجہ اس مباحثے کا ہوا، وہ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس مباحثے کو جیت لیا ہے احسن اقبال صاحب کی ٹیم نے. بات جیتنا یا ہارنا تھا ہی نہیں، نہ ہمارا مباحثے سے کوئی سروکار ہے. ہمارے لیے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے کہ وہ وہاں پہنچ کے ایک منسٹر صاحب کے سامنے جو باتیں ہم یہاں کہہ رہے تھے وہ گوروں کے سامنے ساری باتیں ہوئی. ہمارے سسٹم کو وہاں اس حد تک بے نقاب کیا گیا. اس پہ سب کو تشویش ہوئی ہے، اس پہ سب کو پریشانی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا ہمارا ملک وہاں اس سسٹم کی وجہ سے کیوں بدنام ہوتا ہے. تو ہم اس کو کیسے نہیں ٹھیک کر سکتے. تو اب احسن اقبال صاحب ظاہر ہے جب واپس آئیں گے مزید اس پہ وضاحت آئے گی، مزید اس پہ بات کریں گے
لیکن ہم نے دونوں طرف کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو آپ نے احسن اقبال صاحب کی بات سنی اور اسٹوڈنٹس کی بات بھی سنی، اور اس پہ اب سوشل میڈیا پہ مقابلہ بازی بھی جاری ہے. دونوں جانب کے حمایتی ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ یہ دھڑا دھڑ احسن اقبال صاحب کی یہ جو وائرل ہونے والی یہ ویڈیو ہے شیئر ہو رہی ہے. کوئی اس کے خلاف بول رہا ہے، کوئی حق میں بول رہا ہے. بہرحال کسی بھی صورت میں یہ قابل تعریف صورتحال نہیں ہے. جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا اس طرح کی باتیں تو ہوتی رہے گی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.